بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ سیاستدان وقت کے جبر سے گھبرا کر اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ شیخ صاحب کہا کرتے تھے، شیخ رشید صاحب، کہ عدت کے دن بھی پورے نہیں کرتے۔ اب مجھے لگ رہا ایسا ہے کہ لوگ عدت کے دن بھی پورے نہیں کر رہے اور عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عثمان ڈار اور میرے دوست صداقت عباسی کے بعد اب شیخ رشید کی باری ہے، فرخ حبیب کی باری ہے، مراد سعید کی باری ہے، اور پتہ نہیں اور کون کون رہ گیا ہے۔ یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ معافی مانگ رہے، اپنی جان چھڑا لیں گے۔ ان کو سولی کے تختے پہ کسی نے لٹکایا، ان کو صرف قید تنہائی ملی ہوگی، لیکن گھبرا گئے ہیں کہ جناب جیل میں نہیں رہ سکیں گے اور جیل نہیں کاٹ پائیں گے، تو عمران خان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ اس لیڈر کے خلاف بیانات دے رہے ہیں جس کے کل وہ گیت گاتے تھے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھوں میں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عجب تماشا ہے، سیاست میں جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو پھر اس کے کپڑے بھی پھاڑتے ہیں لیڈر کے، اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، اس کو جہاز اپنا دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پھر اس پارٹی میں رہ کر پیسہ کماتے بھی ہیں۔ جب وہ لیڈر ابتلا کا شکار ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی، جو لوگ جبر کی سیاست میں پھنس جاتے ہیں اور وہ معافی مانگ کر آ جاتے ہیں اور جبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو سیاست میں آنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے سیاست میں آنا ہے، وہ باچا خان کو کی جیل کہانی پڑے، ولی خان کی جیل کہانی پڑے، شورش کشمیری تاج محمود کی جیل کہانی پڑے، علماء دیوبند کی قید و بند کی صحبتیں پڑھے۔ پھر آج کی بات میں کرتا ہوں، سال سال 2 سال یہ حمزہ، یہ شہباز شریف، یہ مریم نواز، یہ آپ کے سامنے کل کی بات ہے، نواز شریف تیسری بار جیل گئے۔ اب لوگ کہیں گے وہ تو معافی مانگ کے چلے گئے، کوئی ایک لمحے بھی معافی نہیں مانگی، کمپرومائز تو ضرور ہوا کہ وہ چلے گئے باہر، لیکن یہ جو آخری بار گئے ہیں، یہ تو ایسا ان کو زہریلی ادویات دیتے رہے کہ ان کی پلیٹلٹس گرے تھے۔ چلیں جی، وہ ڈیل ہی کر کے چلے گئے، واپس آ رہے ہیں نا، اب تو ڈیل ختم ہوگی، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن میں جو بات کہتا ہوں، سیاست بہادر لوگوں کا کھیل ہے۔ یہ ساری زندگی آپ دیکھیں، ویڈیو ایسی بنا کر آپ وائرل کر رہے ہیں کہ آپ چیخو پکار کر رہے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں آپ بہادری کے ساتھ آپ نے جیل کاٹی، جی ہمیں کہیں ہمیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں، کوئی نہیں آپ کو مار سکتا، کوئی کسی نے نہیں کسی کو مارا۔ یہ ایسے ہی افسانے ہیں جی کہ جو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا، ہمارے ساتھ وہ سلوک صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تنہائی کی قید ہو، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پڑھیں تو اسی نے کتابیں، شورش کشمیری نے کس طرح جیل کاٹی ہے، کتنے کتنے سال وہ جیل رہے ہیں۔ آپ چودھری ظہور اللہ کو دیکھیں، 4-5 سال انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی جیل کاٹی۔ مارشل آرٹ اگر 5 جولائی 1977 کو نہ لگتا تو ولی خان بھی باہر نہیں آتے۔ خیر بخش مری سے پوچھیں جیل کیا ہوتی ہے، میر عطا مینگل سے پوچھو جیل کیا ہوتی ہے، مصائب کیا ہوتے ہیں۔
محمود خان اچکزئی کے والد کے بارے میں پوچھو کہ جیل کیا ہوتی ہے. ایک طویل، اب دیکھیں احسن اقبال، خواجہ آصف، یہ سب لوگ جیل دیکھتے رہے. جب تک شیخ رشید جیل برداشت کرتا رہا، اس کا امیج بھی رہا. اب وہ بھیگی بیلے بنے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں. بہادری سے 72 سال 73 سال ان کہتے ہیں، 72 سال کی نہیں عمر نہیں ہے، ان کی 74 سال عمر ہے تقریباً. بوڑھے ہو گئے ہماری طرح. لیکن اس بڑھاپے کا کیا فائدہ؟ جس بڑھاپے میں آپ جب سیاست سے ریٹائر ہو رہے ہوں، جا رہے ہوں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے سیاست چھوڑ دیں یا عمران خان کا آپ ساتھ چھوڑ دیں، تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ بہادر بنے. ذوالفقار علی بھٹو امر ہو گیا، ہم اس کے مخالف تھے. اسے پھانسی لگی تو ہم ان لوگوں میں شامل تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہوا، لیکن آج کہتے ہیں کہ غلط ہوا. ہمیں بھی احساس ہے کہ غلط ہوا. آج آپ کو کوئی پھانسی تو نہیں لگائے گا. آپ نے وہ جرم تو کیے ہیں بہت سارے، لیکن ایسا جرم نہیں کیا کہ کوئی عدل والا آپ کو پھانسی لگا دے. تو ڈرنا تو اسی بات سے شاید ہوگا مجھے پھانسی دے دیں گے. کوئی پھانسی نہیں لگا رہا. آئیں ڈٹ جائیں سیاست میں، نام امر کر دیں اپنا. لوگ آپ کی عزت کریں گے، جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. مخدوم جاوید ہاشمی کا نام میں بھول گیا. اپنے آپ کو مخدوم جاوید ہاشمی بنائیں. نہیں بنا سکتے تو پھر سیاست کو چھوڑ دیں. یہ سیاست بہادر لوگوں کا کھیل ہوا کرتی ہے، بزدلوں کا اس میں کوئی گنجائش نہیں. کو قیامت آ گئی تھی کہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جب باہر آتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو پھر نہیں پتہ لگتا وہ کدھر گئے ہیں، خاموش ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا لیڈر جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی جیل میں ہے. کمر کا درد ان کو پرابلم ہے. فزیوتھراپسٹ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. وہ گھبرایا تو نہیں. اس کے بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ پیش کرو. اس کو سزا نہیں دینا چاہتے کچھ. وہ کسی نے کہا کہ وہ اس وقت عمر رسیدہ ہے. شوگر نے کھوکھلا کر دیا اس کو، لیکن وہ ابھی تک اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بہادر آدمی ہے نا، خون ہے ان میں، ان کی رگوں میں چودھری ظہور الہی کے خاندان کا خون ہے. کبھی اگر اس طرح بھاگ جایا کریں گے لوگ سیاست سے تو پھر سیاست تو نہیں کر سکیں گے. پھر جائیں اور کوئی کام کریں. اگر سیاست آؤ گے بس کے لیے ڈھول بجائیں، بتاشے مچائیں، کوئی اور کام کر لیں، بس سڑکوں پہ جناب لیفٹ رائٹ کرتے پھرے، انجوائے کرنی ہے لائف، تو پھر سیاست میں مت آئیں. سیاست تو نام ہے قربانیوں کا، اور جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں سیاست میں وہ امر ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا تاریخ میں نام نہیں رہتا.